تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ یہ فانی جسم خواہ کتنا ہی وہ جمیل اور باعظمت کیوں نہ ہو، ایک دن قبر کی آغوش میں سلا دیا جائے گا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ عورت سائے کی طرح ہے، اگر پیچھا کرو گے تو دور بھاگتی ہے اور اگر دور بھاگو گے تو پیچھے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کامل مقصد حیات کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ بے شک شریعت مطہرہ کی پیروی کرنا اصل کامیابی ہے، امیری ہے، دو جہانوں کی تسکین ہے۔ رزق حلال عین عبادت ہے، نماز مومن کی معراج ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا اہل جنت کی خاص نشانی ہے۔ کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسی بکھرنے دے گا۔ نام اور رتبہ خریدا نہیں جا سکتا، یہ در حقیقت آپ کے قول اور کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کے خوبصورت لمحات میں ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اچانک آپ کی نظر اس آیت پر پڑے اور اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک وہی عطا کرنے والا ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر۔ بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاق کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کے بعد اب اتنا محسوس نہیں کرتے جتنا تنہا اب زندہ لوگوں کے نظر انداز ہونے سے محسوس کرتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی طے تو نہیں ہوتے، مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ اب خوش ہوتے ہیں جب زندگی بہتر ہوتی ہے، لیکن بہترین کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں۔ اچھی باتیں برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے۔ بدگمانیوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکی بن گئے تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ خوشی تقدیروں میں ہونی چاہیے، ورنہ تصویروں میں تو ہر کوئی خوش نظر آتا ہے۔ وہ بچپن میں کہتے تھے لڑائی معاف کر دو، اللہ کا گھر صاف کرو، وہ اللہ کا گھر تو دل ہے۔ ہم کافی دیر تک مسجد سمجھتے رہے۔ نفرت ہمیں بہت مضبوط کرتی ہے، لڑنا اور آگے بڑھنا سکھاتی ہے۔ ہم جب بھی ہارتے ہیں محبت سے ہارتے ہیں، اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہر کوئی اپنی مرضی کا فتویٰ لگانے بیٹھ جاتا ہے، دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو خدا را خاموش رہیں، کیا پتا کون کب کہاں اور کس حالت میں ہو۔ دنیا کہتی ہے تم بدل گئے ہو، اب ٹوٹے ہوئے پتے اپنا رنگ بھی نہ بدلیں۔ لوگوں کو اکثر کہتے سنا زندہ رہے تو پھر ملیں گے، اب سے مل کر ایسا لگا ملتے رہے تو زندہ رہیں گے۔ کامل انسان وہ ہے جس سے اس کے دشمن بھی بے خوفی ہوں۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدل بھی بہترین دیتا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربہ کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیٹھ جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔
پردہ رکھنا سیکھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ دنیا ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھی نہیں جا سکتی، اور وقت یا زمانہ ایک ایسا استاد ہے جو انسان کو بہت کچھ ڈھا اور سکھا دیتا ہے۔ یہ تمام جہانوں کے خالق و مالک تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہم سب پر اپنی عنایات اور کرم نوازیاں، رحمتیں اور برکتیں جاری رکھ، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو دین و دنیا کی سلامتی عطا فرما، دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرما۔ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بھی محبت ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ وہ موسم اور منظر جن سے ہم تم خوش نظر تھے، وہ موسم اور منظر درمیان سے کھو گئے ہیں۔ میں کتراتا ہوں جس کو دیکھنے سے، میرا سارا دھیان اسی کی طرف ہے۔ اب ودا فردا میں کشش کچھ نہیں باقی، دہرائی ہوئی بات گزرتی ہے۔ میں اپنے مسائل میں تنہا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں کہتا میں ہوں نہ۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ مشکل آئے مجھے پکارو۔ اس پکار پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو مجھے پکارو، اس پکار پر مدد کا وعدے اللہ کا ہے۔ پر امید دی ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر کہا ہے میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ اب بس یقین رکھیں، تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ لوگوں کے لہجے کی تلخی اتر گئی مجھ میں بھی اب لوگوں کو تلخ لگتا ہوں۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی علم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے۔ ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہے۔ اسی سے آپ کا ملنا یا بات کرنا آپ دونوں کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے، تو پھر اس راستے سے ہی احتراز برتنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بہانے سے اس سے ملا جائے اور خود کو صفائیاں دی جائیں کہ یہ آخری بار ہے، اس دفعہ بات کر کے اس قصے کو ختم کرنا ہے۔ میں نے ایسے نہیں ہوتا جسے تعلق توڑنا ہوتا ہے تو کسی خدا حافظ، کسی الوداع کے بغیر اسی لمحے توڑا جاتا ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو وہ روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کرتا ہے اور سارے آنسو کو سمیٹ لیتا ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو،
اللہ جب چاہیں ہمارا نصیب بدل دیں، پر جانتے ہو کیوں وہ دیری کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں تمہارا یقین کرنا بے بسی سے رونا، یوں بار بار تمہارا آسمان کی جانب دیکھنا اسے بہت پسند آتا ہے۔ صبر رکھو، وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور تمہارے لیے معجزے بھی تیار کر رکھا ہے، اور جلد تم دیکھو گے اپنے لیے معجزہ ہوتے ہوئے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ میں شام کے منظر میں تحلیل شدہ، تم دور کسی گاؤں کی مغرب کی اذان ہو۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس وہ ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ بیزار پھر رہے ہیں سب اپنی حیات سے، لیکن سبھی کو چاہیے عمر دراز بھی۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں، حال کے بدحال ہونے کے باوجود۔ مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں، مگر دل ٹوٹ کر زیادہ نایاب ہوتا ہے، کیونکہ اپنے خالق کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ کبھی کبھی ہم انسان سب کو سمجھ لیتے ہیں، ہر کسی کو لائل دے دیتے ہیں، بس ہم خود کو سمجھا نہیں پاتے۔ ہم انہیں دلائل سے خود کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ پتہ نہیں کیوں پر بات جب اپنی ذات پر آتی ہے تو کچھ بھی کارگر نہیں ہوتا۔ کوئی لفظ خود کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں پر جب ہماری باری آتی ہے تو ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز میں خوبیاں اور خامیاں دونوں رکھی ہیں، فرق بس اتنا سا ہے جو تراشتا ہے اسے خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جو تلاشتا ہے اسے خامیاں دکھائی دیتی۔ کوئی دوسرا وہ کچھ محسوس کر ہی نہیں سکتا جو آپ کر رہے ہیں، لہذا کسی کو سمجھانے میں اپنے آپ کو مت تھکائیں۔ ہم سب ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کروانے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کا بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیٹھ جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ آسمان گواہ ہے کہ ہوس پرست انسان ہمیشہ مقہور ہوئے اور ان کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے۔ وقت آخر تنہا خدا ان سے وہ تمام رشتے ناتے بہت پہلے ہی دور کر دیتا ہے کہ جنہیں ان کی موت پر رنج پہنچنا ہو، اور پھر وقت اور حالات وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ زندگی دھیرے دھیرے تمام سختیوں کو سہنا سکھا دیتی ہے، اور تب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وقت سے ہارے لوگ اچانک زندگی سے بیزار ہو کر نیند کی گولیاں کیوں کھاتے ہیں۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے۔ جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ پھر پوچھا، سچے نیک لوگوں کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ جواب ملا، جس شخص کا دل سچ میں اللہ کا گھر بن جاتا ہے اس کو نیک لوگوں کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ نیک لوگ تو خود ہی اللہ کے گھر کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ تمہارا رب سچا رب ہے، وہ کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقین رکھو ایسا ہی ہوگا۔ تم کیوں بدگما ہوئے پھرتے ہو؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ خود کہتا ہے میں ساتھ ہوں، تو تم کیوں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو؟ سنو، یہ دنیا کے وقتی رشتے سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، اس لیے اپنے رب پر یقین رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا۔ ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا، پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اس دور میں ہمیں ایسا انسان بننے کی ضرورت ہے
جو لوگوں کے لیے باعث آسانی ہو، جس سے مل کر بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کیا جا سکے، جس کے بولنے سے خوف نہ آئے، جس کے الفاظ زخم نہ دیں، جو خوشی نہ بھی دے سکے، کبھی تو مصیبت میں مبتلا بھی نہ کرے، جو مسکرا کر ملے، جو بات بات پہ تانے نہ دے، جو بس ہر لمحہ اچھا انسان بننے کی کوشش میں لگا رہے ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈ لینا ہوتا ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کے اپنی حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا تو کل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں، بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ پس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پھر یوں مکمل کر دیتا ہے، تمہیں دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ بندہ بھلے ہی اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے، مگر وہ پیدا کرنے والا رب اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، ہمیں دھتکارتا نہیں، یہ نہیں کہتا کہ کیوں آئے ہو مجھے بھول جانے کے بعد، اب کیوں آئے ہو۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟
منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ میرے پروردگار، آج بھی اسی یقین اور امید کے ساتھ مانگتا ہوں، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، میری منزل آسان ہو جائے۔ کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، میری خواہشات بہت چھوٹی ہیں اور تیری ذات بہت بڑی ہے، اپنا خاص کرم کر دے میرے اللہ، کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی صورت نکال دے میرے مولا۔ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ میں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے، تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر تم اسے رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، الفاظ نہیں ملتے تو بے بہا آنسو بہایا کرو، اور اس کو بتایا کرو کہ ابھی بھی منتظر ہو، تم اس کے ایک گن کے ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ تم کو تو اب تک نہ آئے آداب خدا کو التجا سنانے کے، ہاتھوں میں اگر ہمت نہ رہے تو جھولی کو پھیلایا جاتا ہے، چاہتے دوریوں سے نہیں رویوں سے ہار جاتی ہے، ساتھ محبت کا ہو یا ہمدردی کا ہمیشہ نبھایا جاتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی، کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ کسی نا اہل کو حکمت سکھانا ظلم اور اہل سے اسے روکے رکھنا بھی ظلم ہے۔ تم اس طبیب کی طرح بن جاؤ جو بیماری کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے۔ جو لوگ آپ کی انسلٹ کرتے ہیں آپ ان کو بلاک مت کریں، بلکہ ان کو اگنور کرنا سیکھیں، ورنہ وہ آپ کی کامیابی کیسے دیکھیں گے۔ کچھ رشتوں اور تعلقات سے اگر دور نہ ہوا جائے تو وہ ڈوبتی کشتی کے اس بوجھ کی مانند ہو جاتے ہیں جو ہمیں بربادی کے سمندر میں ڈبو دیتے ہیں۔ یا رب کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے، سبھی سے ملنا، ہنس ہنس کر مسلسل بولتے رہنا۔ کبھی کیا تم نے دیکھی ہے کسی کی خاموشی یوں بھی؟ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ اس فانی دنیا میں کسی پر بھی بے انتہا بھروسہ مت کیجیے، کیونکہ تاریکی میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کیا کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اللہ پر توکل سے قسمت سے پہلے دل بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جب مایوسیاں بڑھنے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع ہو جانا، اللہ پاک کی محبت کی مٹھاس محسوس ہوگی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملے ہیں۔ خدا کی رحمت
اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اگر آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ ان کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں جنہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو۔ اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ نام نے کیا رکھا ہے؟ نام تو ہر کسی کا ہوتا ہے۔ کام کی بات کرو، کام کا کوئی ہوتا ہے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا اور اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ موت ہی جب زندگی کا انجام ہے تو یہ ساری کوشش کیا ہے زندہ رہنے کے لیے یا مرنے کے لیے؟ سب سے بڑا مذہب انسانیت نہیں، سب سے صرف اسلام ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ ہے۔ اگر تقویٰ کی کشتی میں سفر کرو گے تو با حفاظت کنارے جا لگو گے۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں ہم ڈوب جاتے ہیں۔ عورت اگر بے عقل ہوتی تو پہلی دستگاہ ماں کی گود نہ ہوتی۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائیں وہ تنہائیوں میں بھی اب پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہہ دو دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے، یہ شکایت نہیں تجربہ ہے۔ قدر کرنے والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ مخلص لوگ بد نیت نہیں ہوتے اور بد نیت لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو۔ زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ اگر کسی سے جدا ہونا اتنا آسان ہوتا تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتہ نہیں آتا۔ جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔
پرسکون زندگی گزارنے کے 3 خوبصورت راز۔ محدود توقعات، محدود تعلقات، محدود خواہشات۔ بانٹنے سے مال اسی طرح بڑھتا ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ من پسند لڑکی سے نکاح ہو جائے تو وہ 70 حوروں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں۔ مفاد پرست اور لالچی لوگ ہمیشہ چمچا گیری اور چاپلوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے۔ اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وقت جب بدلتا ہے نا تو بدنام کرنے والے خود ہی نیلام ہو جاتے ہیں۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسانوں سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ احتیاط کیا کریں۔ لوگ پہلے اپنی عادت ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو انسان کی پوری عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا۔ ضمیر بیچ کر لشکر کے ساتھ کھڑا ہونے سے ضمیر بچا کے اکیلا کھڑا ہونا لاکھ درجے بہتر ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی۔ وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دے کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ داماد بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ جب بیٹیاں کھلکھلاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو قدردان شوہر دے۔ بے قدری کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ قیمتی ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے مفت ہو جاتے ہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا جو اعتبار کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ اے انسان۔ بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حالات کیسے بھی ہوں،
دعائیں مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ تمہیں نہ ملے جسے تم چاہتے ہو تو سمجھ لینا کہ کسی اور نے تمہیں اپنے لیے اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کے ایک بچے پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کو اپنی محبت بنا لو، پھر دیکھو نہ دل ٹوٹے گا نہ ہی اللہ روٹھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کا دامن مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب نماز تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے قیامت کے روز اسی طرح معاف فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ خاموشی جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے وہیں سے درگزر کا مسل شروع ہوتا ہے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جو ظاہر کرنا پڑے وہ درد کیسا، اور جو درد سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ رونا دھونا کس بات کا، جو کھویا ہے ساتھ لائے تھے کیا۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ مشکل وقت میں تمہارا صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موچ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم کرتے تھے۔ ایک تیرے کن کے یقین پر میں نے مانگی ہیں بہت دعائیں یا رب، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چیٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویت بنا دیں۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ آمین سم آمین۔ دعا کریں ہم سب اس ناشکرے پن سے محفوظ رہیں اور اپنے لمحہ موجود کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔
کسی شخص کی مدد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اچھے لفظوں کا تحفہ دیں جس سے اس کا حوصلہ بڑھے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ کیوں دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ جو اپنے راز کو چھپائے رہے گا اسے پورا رہے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک وہ نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتا ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ بیٹیاں ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوتی ہے۔ انتظار کے یہ لمحے بھی عجیب ہوتے ہیں، یا صبر کرنا سکھا دیتے ہیں یا پھر مر مر کر جینے کا ہنر سکھا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم خوبصورت تعلق کو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموشی ہر بہترین تعلق میں فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ صدقہ کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہوں، تنگدستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کرنا، نہ جانے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری ہو۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو۔ ممکن ہے اپنے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار بندار خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے برسوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں ہے، بلکہ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، بعض اوقات حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے، تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں۔ اولیاء کرام کی صحبت میں گزارے ہوئے لمحات 100 سالہ بریا عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی قربت کی تمنا اور آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے۔ کسی چیز کی چاہ میں اس چیز کو مت بھول جائیے، جو آپ کے پاس پہلے سے ہے ہمیشہ خوش رہا کرے، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کرے، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہر پائے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ دینے والے بن جاؤ
تمہارے پاس بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ جب سے زہر لہجوں میں آیا تب سے سانپ جنگلوں میں جا بسے۔ آپ کا کردار آپ کے الفاظ سے زیادہ گرجدار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ذات سے نہیں بلکہ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے، اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہی رہیں جو آپ کی کامیابی اور ناکامی سے ہٹ کر اب سے پیار کریں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یارو مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ پت جھڑ میں درختوں سے وفا کون کرے گا؟ جو قرض تھا چھاؤں کا ادا کون کرے گا؟ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مشکل کتنی بڑی ہے، مشکل کو یہ بتاؤ کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اپنے دل میں اتنی نفرت مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتہ وہ خود اپنی ہی ذات سے جنگ کر رہا ہو۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ مرد عورت کو چھوڑنے کی جلدی کرتا ہے، عورت نہیں چھوڑتی۔ مرد چھوڑ کے پچھتاتا ہے لیکن جب عورت چھوڑ دیتی ہے پچھتاتی نہیں۔ جس عورت کو اپنے مرد کے علاوہ دوسرے مردوں سے اپنی تعریف کروانے کی عادت ہو وہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے جنازے میں فرشتے چلتے ہیں اور اہل نظر کو وہ فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہذا فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ پر بے حد خوش ہوتا ہے۔ اپنی کوتاہیوں پر ضرور نادم ہوا کیجیے۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ انسان کو اپنی ذات میں سمندر سا ہونا چاہیے، اتنا وسیع و عریض کہ کوئی عبور نہ کر سکے، اتنا گہرا کہ کوئی گہرائیاں نہ ناپ سکے۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹی تو اب خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ بہت سارے تعلقات اب کی مالی حیثیت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہیں گے
تعلقات قائم رہیں گے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم ہر کسی کو خوشبو دیتے ہو، آج تک تمہیں کیا ملا؟ پھول نے مسکرا کر جواب دیا، لینا دینا کاروبار ہے، جو دے کر کچھ نہ لے وہی سچا پیار ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ لڑکیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ جب ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں۔ جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بند سیپ میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، پردے میں لپٹی لڑکی کی حیا۔ موجودہ وقت میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جس چیز سے زیادہ سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے وہ طالب علم اور نیک بیوی ہے۔ جب نابینا کو بینائی ملتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس لاٹھی سے جان چھڑاتا ہے جو اس کا واحد سہارا تھی۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بناتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ اپنے آنسو پونچھنے سے، خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ دونوں معاملات میں انسان بے بس ہے، غم سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی پیسے سے خوشیاں خرید سکتا ہے۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ مسکرائیں، دنیا آپ کی اداسی سے نہیں بدلے گی۔ مجھے دنیا کے بنائے ہوئے قوانین سے سخت نفرت ہے۔ جو قتل کرنے والے کو تو موت کی سزا دیتے ہیں، مگر جو روح کو کچل دیتے ہیں وہ آزاد پھرتے ہیں۔ تم آخرت میں ایک تمنا ضرور کرو گے، کاش تھوڑی نیکیاں اور کما لیتا۔ آج موقع ہے، کما لو۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا میں متحرک رہتی ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، صحت کاملہ اور رزق میں وسعت عطا فرما، آمین۔ اسلام کے لیے تھوڑی تکلیفیں برداشت کر لو، قیامت کی بڑی تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ اپنے رزق، اولادہ اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ نیکیاں کما کر جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ کوئی ایسے ہی آپ کو روندنے کا حوصلہ نہیں کر لیتا، پہلے اسے یقین کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں ہی ہیں۔ جب تک کوشش کرتے رہو گے کبھی ناکام نہیں ہوگے، کیونکہ گاڑی چلتی رہے تو منزل پہ ضرور پہنچ جاتی ہے۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بسنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں،
مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ بھی پکارا کرو۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ ایسا کام جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، اسے ضرور کیجیے۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو اب کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں یہ انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپیے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ جیسی ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ فیصلہ ریل کی پٹری کے کانٹے کی طرح ہوتا ہے۔ کانٹا غلط بدلا جائے تو ایک لمحے میں منزل بدل جاتی ہے۔ بہنوں کے بغیر زندگی بد ذائقہ اور بے رنگ سی ہے۔ رب کائنات میری اور اب سب کی بہنوں کو ستاروں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ کامیابی چاہے سالوں کے فاصلے پر ہو، مستقل مزاجی کی دوربین سے نظر آ جاتی ہے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ جب تم دعا یقین کے ساتھ کرتے ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دو۔ یقیناً اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، اور وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ دو روٹیاں ہوں، سکون کی تھوڑی سی دال ہو، کم ہو تو کوئی غم نہیں، لیکن حلال ہو۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ مجھے خرچ کرنا ذرا سوچ کے، میں بہت کم ہوں بچا ہوا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس پھول کی طرح جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے، بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ دل کو یوں بے وجہ نہ اداس کرے، اللہ ہے نہ اب اس سے بات کریں۔ بیماریوں میں سب سے بڑی دل کی بیماری ہے اور سب سے بڑی دل آزاری ہے۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹتی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ زندگی کو غنیمت جانو، یہ عنقریب تم سے لے لی جائے گی۔ یہ مالک کن فیکون سب کی مشکلیں آسان فرمات دے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے۔
اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ بعض لوگوں کی زبانیں تلوار سے بھی تیز ہوتی ہیں، تلوار سے لگے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن دل میں دیے گئے زخم نہیں بھرتے۔ بندوں کے ساتھ معاملات میں اپنی زبانوں کی تیزی مت دکھائیں۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا: ایک، کبھی بد نظری نہ کرنا، دو، کبھی مایوس نہ ہونا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ خاموش ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو بحث کرنا نہیں آتا۔ وہ ہر درد کا جواب خاموش مسکراہٹ اور معمولی آنسوں سے دیتے ہیں۔ وہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں، لیکن وہ زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان رویوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں: مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، اب سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقات کر دیں۔ اپنے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر بھروسہ مت کرنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ ایک اچھا تعلق بارش کی طرح نہیں کہ برسنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہوا کی طرح ہے، خاموش مگر ہمیشہ آپ کے آس پاس۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر یہ بھی ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر انہیں جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے: زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب، جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں، اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔